دوسرا روزہ ہے اور خیر رمضان کے ایک اور سلسلے کے ساتھ میں ہوں عمران حسن اور میں ہوں ارملہ حسن. امید کرتے ہیں آپ کے رمضان کا آغاز بہت اچھا ہوا ہوگا اور آج دوسرا روزہ ہے اور فارچونیٹلی آج موسم بھی بہت اچھا ہے. صبح صبح اچھا ویدر آپ کو ملا اور جن روزے داروں کے لیے نعمت سے کم نہیں ہوتا کیونکہ نارملی گرمی میں روزہ اور پیاس کے معاملات رہتے ہیں, لیکن آج موسم بھی اچھا تھا تو میرے خیال سے رمضان کا آغاز بھی اچھا ہو گیا ہے. کچھ لوگ کل پریشان بھی تھے نا اچانک روزہ بننے سے, تو آج اچانک بارش سے خوش بھی ہو جانا چاہیے آپ کو. خیر جی, امید ہے اچھے سے دن گزر رہا ہے اور اس دن کے آخری لمحات کو آپ کے ساتھ مزید بہتر بنانے کے لیے کچھ مختلف انداز میں کوشش کریں گے آپ کے ساتھ یہ لمحات کاٹیں. انسان مختلف قسم کے اعمال ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جن میں یقینی طور پہ عمل تو ایسے ہی ہونے چاہیے جن کی ممانعت نہیں ہے, جو کہ قابل ستائش ہوں. کچھ ایسے امر بھی ہم روزانہ کی بنیاد پہ, خاص طور پہ ہم پاکستان کی اگر بات کریں تو کرتے ہیں جس سے بڑا سختی سے منع کیا گیا ہے اور یہ معاشرے میں بڑے بگاڑ کا باعث بنتے ہیں. اگر وہ اعمال بند نہ ہوئے یا ہم نہ رکیں ان اعمال کو کرنے سے تو یقینی طور پہ مزید اس سے بھی بری حالت ہوگی. ویسے اب بھی بدترین صورتحال سے ہم گزر ہی رہے ہیں. ان میں سے ایک عمل ذخیرہ اندوزی بھی ہے پاکستان جیسے معاشرے کے اندر جس کو برا نہیں سمجھا جاتا. لیکن ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے تو آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں. اگر سچ کے دل سے اپنے گناہوں پر یا غلطیوں سے توبہ کر لی جائے اور آئندہ ایسا کوئی کام نہ کرنے کا وعدہ کیا جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے, وہ معاف فرما دیتا ہے اور اسی میں اصل کامیابی ہے. لہٰذا قرآن کریم کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو اس میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی رہنمائی رکھی ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی لیے آپ کو عطا کیا ہے کہ آپ کے جو گناہ ہیں, جو آپ کی خطائیں ہیں, اور پہلا عشرہ بھی رحمت کا عشرہ اور رحمت کا عشرہ ہے. اس عشرے میں اپنے لیے رحمتیں سمیٹیں اور اپنے گناہوں اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں, کیونکہ ایک مومن کی بات کی جائے یا غیر مومن کی بات کی جائے تو اس میں فرق یہی ہے کہ مومن جب کوئی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو فوراً اپنے رب کی جانب پلٹتا ہے اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہے. یہ باتیں ساری صرف آپ کے لیے نہیں ہیں, ہمارے لیے ہمیں بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی آپ کو ہے. خیر اس امید کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہیں. ہم بالکل اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ خشک نہیں کرتے آپ کے لیے کہ جس سے آپ پریشان ہی ہو جائیں. میں آپ کا تعارف جب اپنے مہمانوں سے کراؤں گا, ویسے آپ دیکھ بھی چکے ہیں تو آپ خوش بھی ہوں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ خیر رمضان کے اندر دین اور دنیا دونوں کا پہلو ساتھ رکھا جائے اور اچھے طریقے سے اس رمضان کو ساتھ لے کر چلا جائے, ایک بیلنس رکھا جائے. اپنے مہمانوں کا تعارف اگر آپ سے کرائیں, سب سے پہلے میرے ساتھ علامہ شہزاد مجددی صاحب موجود ہیں. ان کا تعارف آپ ان کو جانتے ہیں, مختلف ٹیلی ویژن شوز کے حوالے سے مجددی صاحب آتے ہیں, اسلام کے حوالے سے مختلف جو نکات ہیں. اور آج جیسے کہ میں نے شروع میں ہی ذکر کر دیا ذخیرہ اندوزی, جو محلے کی مسجد ہمارا سیگمنٹ ہے, اس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. سو علامہ صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا. ہمارے ساتھ بتانے کی ضرورت ہے, دکھا دیں ہمارے ساتھ کون موجود ہے. اس کے بعد آپ کو دکھانے کیا بتانے کی ضرورت ہے. لوگ ویسے حیران ہو رہے ہوں گے کہ HBL PSL 8 کی وننگ ٹرافی ساتھ رکھ کے لوگ اس کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہم بات کیوں کریں گے. ہمارے لیے اس کے گیسٹ موجود ہیں, عاطف رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. مجھے تو لگا کہ ذخیرہ اندوزی پہ آپ نے مجھے بلا لیا. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے جیتی اور اب ذخیرہ کر لیا انہوں نے, اب یہ واپس نہیں کر رہے. دوسری ٹیمز کو ویلکم. یہ والا ذخیرہ جائز ہے, ہم ناجائز ذخیرہ اندوزی ناجائز ذخیرہ اندوزی. تھینک یو ویری مچ سر. اور ٹیلنٹ کا ذخیرہ تو بہرحال آپ نے کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ جتنا ہو اچھا ہے اور بھی کریں. اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور پاکستان کا دل لاہور ہے. سب لاہوریوں کو انہوں نے نہ صرف خوش کیا بلکہ لاہور قلندرز کے ان سب ناراض فینس کو واپس لے آئے جو پہلے 6 سیزنز میں ناراض ہوتے چلے گئے ان سے, تو لے آئے واپس. میں بتاؤں جو لاہور قلندرز کے ڈائی ہارڈ فینس تھے وہ پہلے سیزن سے 8ویں سیزن تک ان کے ساتھ ان کو یقین تھا کہ ایک دن کرن ارجن واپس آئیں گے. مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ علامہ صاحب, اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. 13 میچز کھیلے ہیں لاہور میں, اسلام آباد میں, ملتان میں, کراچی میں اور لاہور میں, اور 13 فل ہاؤسز تھے. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ لاہوریے اٹھ کے کراچی چلے گئے, لاہوریے اٹھ کے نہیں یہ تو ہے جی. ورلڈ وائڈ آپ کی پریزنس جو ہے نا آپ کی ٹیم کی زبردست ہے, اینڈ آئی تھنک دے ڈیزرو دس ایز ویل اینڈ دے ارن اٹ ایکچولی, کمائی ہے انہوں نے. اچھا یہ مہمان تو ہمارے ساتھ ہیں ہی, اور کولڈ کچن میں ہمارے ساتھ آمنہ الیاس ہیں, ان سے ہم نے ضرور بات کرنی ہے. اور آمنہ آج ہمارے لیے کچھ بہت زبردست بنانے والی ہیں. آمنہ تھینک یو ویری مچ, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. کیا بنانے والی ہیں آج آپ؟ آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے تو جمعہ مبارک ہو آپ سب کو. اور آج ہم, آپ کو پتا تھوڑی سی میری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم تھوڑی سی جو بھی ریسیپی ہو تھوڑی سی وہ رائل تھوڑی سی مغلیہ اسٹائل میں کریں. تو ہم لوگ جو ہمارے سیٹ کی وجہ سے تو نہیں فیصلہ کیا, کچھ اس کا بھی مجھے اثر ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ ہم سکندری کباب بنا رہے ہیں, تو تھوڑا سا ڈفرینٹ کرنے کا ایک کوشش ہوتی ہے. سکندری کباب بنیں گے, ساتھ میں ہمارا پائن ایپل چکن سیلڈ ہے,
اور ایک ہیلدی سا جو ہم پروٹین شیک بنے گا ڈیٹس اور بناناز کے ساتھ, تو فلی ہیلدی جو ہے وہ افطاری تیار ہو جائے. بائی دا وے اگر ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ پوچھیں کہ اس کو سکندری کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹرافی کی مناسبت سے کلندری پلس سکندری, یہ آج کا کومبو ہو گیا کلندری اینڈ سکندری. چلیں ٹھیک ہے جی, زبردست. وی ہیو آل دا کلرز جی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور سیگمنٹس بھی ہیں, آپ کو معلوم ہے کل کچھ سیگمنٹس آپ کو نہیں دکھا پائیں گے, کوشش کریں گے آج ہم کمی پوری کریں, اگر ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہمیں لائیو کٹس پہ زیادہ نہ جانا پڑا. سو جناب, محلے کی مسجد ہمارا سیگمنٹ ہے, اس کا تعارف تھوڑا سا میں نے آپ سے کرایا, اور وہ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے آج جس پہ ہم نے بات کرنی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ ایک انتہائی برا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو قرار دیا, اسلامی نقطہ نگاہ سے بھی اور معاشرتی نقطہ نگاہ سے بھی اس کے بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. رمضان المبارک کی جو ہی آمد ہوتی ہے, جو اشیاء خور و نوش ہیں ان کی قیمتیں ہمارے بس سے باہر ہو جاتی ہیں, اور قیمتیں کیوں باہر ہو جاتی ہیں؟ بیکاز کچھ مافیاز ایکٹیو ہو جاتے ہیں, دے لائک ٹو اسٹور تھنگس, اور پھر اس کی قلت ہوتی ہے اور پھر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. بالکل, اور عام آدمی کو جو اشیاء کی کم قیمت ہے اس پہ ملنا تو مشکل, فراہمی بھی نایاب ہو جاتی ہے. لوگ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کیسا کام ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے؟ اور خاص طور پر رمضان میں جب پوری دنیا میں مسلمانوں کو ریلیف دیا جاتا ہے کسی نہ کسی طور پہ, ڈپارٹمنٹل سٹورز پہ سٹاک کے اوپر آف لگایا جاتا ہے, پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. ہمارا دین اس سارے معاملے میں کیا کہتا ہے؟ ذخیرہ اندوزوں کے بارے میں کیا دین اسلام نے کس طرح سے ان کے لیے عذاب کی نوید سنائی ہے؟ یہ ساری باتیں کریں گے. اس پہ ہمارے ساتھ علامہ شہزاد مجدد, اور آج کل تو آٹا ایک بڑی کلاسک ایگزامپل ہے اس کی, جس طرح کی طریقے سے آٹے کی, پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں پہ آٹا نہیں ہے. علامہ صاحب بالکل اس موضوع کے حوالے سے ذخیرہ اندوزی اوبویسلی یہ ایک کوئی بالکل اچھا عمل نہیں ہے, اور خاص طور پر رمضان المبارک جیسے مہینے کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت شکریہ. ایک تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مسلمان جو ہے اس نے صرف کھانا نہیں ہوتا, اس نے پاکیزہ اور طیب رزق کھانا ہوتا ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ کلو من طیبات ما رزقناکم, اللہ نے فرمایا جو میں نے رزق دیا اس میں جو طیب اور پاکیزہ ہے وہ تم نے کھانا ہے. دوسرا یہ کہ ظلماً یا غصباً یا کسی کا حق مار کے یا کسی کو اذیت پہنچا کے آپ نے نہیں کھانا. اب یہ جو بھی ہم ذخیرہ اندوزی جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں یا گراں فروشی کر رہے ہوتے ہیں, یا اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سٹور کر لیں گے اور پھر جب ریٹ بڑھیں گے, ڈیمانڈ بڑھے گی تو ہم اس کو مہنگے داموں فروخت کریں گے. پیچھے ظاہر ہے کہ آپ انکم کے اپنی کمائی کے چکر میں ہیں. تو یہ ذرا ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ جب آپ کسی کو تکلیف دے کے, اذیت پہنچا کے, زیادہ پروفٹ کے چکر میں اگر کچھ آپ نے کما بھی لیا ہے تو وہ اب پاکیزہ نہیں رہا. آپ نے خود اپنے ہاتھوں اپنے حلال رزق کو حرام کیا ہے. اب اس میں ظاہر آٹا بیچنا کوئی حرام کام تو نہیں ہے, بہت اچھا کام ہے, لیکن چاول بیچنا, اناج بیچنا. تو آج میں یہ بات خاص کرنا چاہتا ہوں, کچھ تو چیزیں ہیں جو انڈرسٹوڈ پہلے سے طے ہے کہ یہ حرام ہے, یہ سورس جو ہے رزق کا وہ حرام ہے, وہ ناجائز ہے, وہ ڈیفائنڈ ہے شریعت میں. کچھ وہ چیزیں ہیں جو بالکل حلال و طیب ہیں, کپڑے کا کام ہے, آٹے کا, گندم کا, چاول کا, اناج کا, یہ سارے جو حلال سورسز ہیں آپ خدارا خود اپنے ہاتھوں ان کو حرام کیوں بنا رہے ہیں اپنے لیے اور ناجائز کیوں کر رہے ہیں؟ ایک چیز 10 روپے کی عام مارکیٹ ریٹ ہے اس کا, آپ اس کو 20 کی یا 30 کی بیچ کے یہ سمجھ رہے ہیں آپ نے اپنے وہ 10 جو تھے ان کو بھی خراب کر لیا. پہلے تو یہ سمجھیے کہ آپ دوسرے کو اتنا ہٹ نہیں کر رہے ہیں جتنا آپ خود کو کر رہے ہیں. اپنا آپ بہت بڑا علامہ آپ کو معلوم ہے تو سوچتا نہیں ہے کوئی, اور تاجروں سے اگر ایسی کوئی بات کریں تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی منطق موجود ہوتی ہے. منطق تو یہاں پہ لوگوں کے پاس ان اشیاء کے لیے بھی موجود ہے جس کو قطعی طور پہ منع کر دیا گیا ہے. اب کیا بندہ تفصیلات میں جائے. ریاست کا کیا کردار ہے جی اس میں؟ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات کر لیں یا خلفۂ راشدین کی بات کر لیں تو اس دور میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہوں. بالکل, ریاست کا کیا کردار ہے؟ راست ریاست ذمہ دار ہے اس کی. دیکھیے وہ آپ کی جو بنیادی ضروریات ہیں ہر انسان کی, کسی بھی ریاست میں رہنے والے کی, وہ اس تک پہنچنا یا اسے پہنچانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی رعیت کا جواب دہ ہے, نگران ہے, مسئول ہے, جواب دہ ہے. اس سے پوچھا جائے گا اب جس کا جو لیول ہے. ایک گھر کی رینج میں جو گھر کا سربراہ ہے وہ جواب دہ ہے, ایک علاقے کے اندر جو علاقے کا سربراہ ہے وہ جواب دہ ہے, ایک اسٹیٹ ہے
تو اس کا جو اسٹیٹ ہیڈ ہے اس سے پوچھا جائے گا. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال موجود ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے تو عمر اس کا جواب دے. عمر سے اس کا سوال ہوگا, پوچھا جائے گا. رول ماڈلز تو ہمارے یہ ہیں. اور دوسرا قرآن پاک نے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یہ بھی بہت قابل غور مقام ہے قرآن پاک میں. عمران صاحب جی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا ہی مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اسلام کا جو کانسیپٹ آف ویلتھ ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ جو میری جیب میں مال پڑا ہے وہی میں نے اسی کی حفاظت کرنی ہے. نہیں, ہمیں کہا گیا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان کے کمال کو نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ جو چیز اپنے لیے چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے بھائی اور انسان کے لیے بھی اس کو پسند نہ کرے. جو پرائرٹیز آپ کی اپنے لیے ہیں وہی دوسرے کے لیے وہی دوسرے کے لیے بھی ہونی چاہیے. اب اگر آپ اپنے مال کی حفاظت اور اپنے مال کے اندر بڑھوتری تو چاہ رہے ہیں اور اس کا فائدہ چاہ رہے ہیں اور اضافہ چاہ رہے ہیں اور دوسرے کے مال کے اوپر آپ نے بری نظر رکھی ہوئی ہے تو قرآن نے اس کو حرام کہا ہے. منع فرمایا. اور یہاں اس کو کمال یہ ہے, یہ نہیں کہا دوسرے کا مال نہ کھاؤ, فرمایا وہ جو مال ہے اس کو بھی اسی طرح اپنا سمجھو جیسے تمہارا اپنا مال ہے. وہی رائٹ اسے بھی دو نا جو اپنے لیے سوچ رہے ہو. بالکل صحیح, بالکل صحیح.